معزز سامعین، آپ پہلی قسط میں جان چکے ہیں کہ بنو امیہ کے اقتدار اور حکومت میں آنے سے پہلے سیاسی منظرنامہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ بنو امیہ کوئی ایک دو دنوں میں یا اچانک اقتدار میں نہیں آئے تھے، بلکہ اس کا ایک بہت اہم سیاسی پس منظر تھا، جس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ نے گزشتہ قسط میں ملاحظہ فرمائی ہے کہ بنو امیہ کون تھے اور ان کی بنو ہاشم سے کیا چپکلش تھی، اور پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد بنو امیہ حضرت علی سے کیوں علیحدہ ہوئے تھے، اور پھر حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو حضرت حسین اور اس وقت کے بڑے بڑے صحابہ نے اس کی مخالفت کیوں کی تھی۔ اسی طرح آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ حضرت حسین کوفہ جانے کے لیے کیوں رضامند ہوئے تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کیسے ہوئی تھی۔ ناظرین، گزشتہ قسط کے ہلکے سے تعارف کے بعد ہم اپنی آج کی قسط یہاں سے شروع کریں گے کہ جب حضرت حسین کوفیوں کے بلانے پر کوفہ کے سرحدی علاقے میں پہنچے تو یہاں آپ کا سب سے پہلے حر بن یزید سے سامنا ہوا، جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا اہم کمانڈر تھا، اور اس کی کمانڈ میں 1000 کا لشکر تھا۔ اس لشکر کو کوفہ کی سرحد پر پہلے سے ہی اس لیے تعینات کیا گیا تھا کہ جیسے ہی حضرت حسین آئیں انہیں کوفہ کی سرحد پر ہی روک لیا جائے اور کوفہ نہ آنے دیا جائے، اور اس لشکر کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ جیسے ہی حضرت حسین پہنچے ابن زیاد کو کوفہ میں فوراً اطلاع کی جائے، جہاں اس نے ابن سعد کی کمان میں 20,000 کا لشکر اس لیے جمع کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی حضرت حسین کوفہ پہنچیں گے اس 20,000 کے لشکر کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ چنانچہ کوفہ کی سرحد پر جب حضرت حسین نے حر بن یزید کا لشکر اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ جب وہ لشکر آپ کے قریب پہنچا تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت حسین نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ نماز سے پہلے آپ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک ولولہ انگیز تقریر فرمائی، جس میں حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچ گئے، جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی امیر اور امام نہیں ہے۔ اگر آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے، لہٰذا میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں۔ اب اگر تم اپنے وعدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں چلا جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت حسین کی یہ تقریر سن کر سب خاموش کھڑے رہے۔ حضرت حسین نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے جواب دیا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے اور حر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت حسین نے ایک اور خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و ستم کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری وہ رائے نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے خود مجھ تک پہنچائی تھی، تو پھر اس صورت میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ یہ سن کر حر بن یزید نے کہا، ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے باہر نکالے اور ان خطوط کو ان کے سامنے انڈیل دیا۔ حر نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ اس سے تو پھر موت ہی بہتر ہے۔ حر بن یزید نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ میں تو صرف آپ کو کوفہ پہنچانے پر مامور ہوں۔ ناظرین، حضرت حسین اور حر بن یزید کے درمیان بہت بار مذاکرات ہوئے، لیکن جب کسی بھی بات پر اتفاق نہیں ہوا تو حضرت حسین نے ان کے سامنے تیسری بار تقریر کی اور ان سے فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھے اور اللہ کی عہد کو توڑ دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو بھی ظالم بادشاہی کے ساتھ اسی مقام یعنی جہنم میں پہنچا دے گا۔ اور آپ لوگ یہ بات اچھی طرح
طرح جانتے ہیں کہ یزید کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور لوگوں میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، ان میں یہ صاف لکھا ہے کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ ہے، لہٰذا تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑ دیتے ہو اور میرے ساتھ کیے گئے عہد سے پھر جاتے ہو تو یہ بات تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی اور میرے بھائی حضرت حسن اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ پہلے ہی کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا ہی فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے۔ اے لوگو، جو شخص بیعت کر کے اسے توڑ دیتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ والسلام۔ ناظرین، حر بن یزید نے یہ خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ اس بھائی نے اپنے صحابی بھائی سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس راستے میں تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھے تھے: سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما فإن عشت لم اندم وإن مت لم علم كفى بك ذلا ان تعيش وترغم، یعنی میں اس راستے پر ضرور جاؤں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی عار نہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو، پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو کوئی ندامت نہیں ہوگی اور اگر مارا گیا تو قابل ملامت نہیں ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر ذلت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو گے۔ ناظرین، حر بن یزید کچھ تو پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا اور پھر کچھ خطبوں سے بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے جب حضرت حسین کا یہ کلام سنا تو وہ ان سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حسین آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ رک گئے، ابھی کچھ غنودگی میں ہی تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحب زادے علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا: ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا اور آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ آپ کے صاحب زادے علی اکبر نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کی طرف سب بندگان خدا نے لوٹ کر جانا ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحب زادے نے عرض کیا: پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ کچھ وقت گزرا تو کوفہ سے قاصد آیا، اس نے آ کر حر بن یزید کو تو سلام کیا لیکن حضرت حسین کو سلام بھی کرنا گوارا نہیں کیا، اور حر بن یزید کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک تم میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، میں کوئی مصلحت نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے زہیر ابن الیقین نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس لشکر کے جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا، جبکہ دوسری طرف کوفہ میں ابن زیاد عمر بن سعد کو تہران کی گورنری کی لالچ دے کر حضرت حسین سے مقابلے کے لیے آمادہ کر چکا تھا۔ چنانچہ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر ان 72 لوگوں سے مقابلے کے لیے پہنچ گیا۔ عمر بن سعد نے یہاں آ کر سب سے پہلے حضرت حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب میں پورا واقعہ بتلا دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے جب یہ بات سنی
تو اس نے ابن زیاد کو یہ خط لکھ بھیجا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر ہر صورت بیعت کرنی ہوگی، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملنے چلے گئے۔ حضرت حسین نے ان سے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لو۔ پہلی یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاتا ہوں، دوسری ہے کہ میں یزید کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور خود جا کر اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں، جبکہ تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں اپنی زندگی بسر کر لوں گا۔ یہاں ہم یہ بات واضح کر دیں کہ بعض مورخین نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت حسین نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں کی تھی۔ حضرت حسین کی یہ تقریر سن کر عمر بن سعد نے ایک بار پھر ابن زیاد کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا ہے۔ مجھے حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان تینوں صورتوں سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اس میں کامیابی اور فلاح بھی ہے۔ تو وہ اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ناظرین، ابن زیاد کے دربار میں اس وقت شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر دوبارہ تمہارے مقابلے پر آ جائے۔ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ آپ حسین کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آئیں، پھر آپ چاہیں تو سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کی رائے کو پسند کیا اور پھر شمر سے ہی کہا کہ تم خود عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر بن جانا۔ شمر ذی الجوشن نے عمر بن سعد کے پاس پہنچ کر اسے ابن زیاد کا خط دیا جس میں یہ لکھا تھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچتے پھرو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر سلوح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ نہ صرف ان کو قتل کرو بلکہ ان کا موصلہ بھی کرو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ ناظرین، شمر ذی الجوشن اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت حسین اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں آپ کو کچھ اونگ آئی اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ آپ اچانک بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب نے آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور آپ سے وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت حسین انہیں ابھی تسلی دے ہی رہے تھے کہ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین کے بھائی عباس آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی، جس گفتگو میں شمر نے بغیر کسی مہلت کے فوراً قتال کا اعلان سنایا۔ حضرت عباس نے آ کر حضرت حسین کو اطلاع دے دی۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ رات کو قتال کرنے کی کیا ضرورت ہے، آج رات قتال ملتوی کر دو تاکہ ہم آج کی رات وصیت، نماز و دعا اور استغفار کر سکیں۔ شمر اور عمر بن سعد نے دوسرے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے اہل بیت اور دوسرے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان، آنکھ اور دل عطا فرمائے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور آپ نے ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، آج کسی شخص کے ساتھی
ایسے وفا شعار اور نیکوکار نہیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے۔ جب وہ مجھے حاصل کر لے گا تو دوسروں کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے سب یک زبان ہو کر بولے کہ اللہ کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ اس کے بعد آپ نے بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اس کی اجازت دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا کر واپس آ گئے، بلکہ اللہ کی قسم ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال قربان کر دیں گے۔ اس دوران آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے انہیں تسلی دی اور ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم سینہ کوبی مت کرنا اور آواز سے رونے اور چلانے سے ضرور بچنا۔ یہ وصیت فرما کر آپ باہر آ گئے اور اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر کے ساری رات تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ ناظرین، یہ رات عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ اور جمعے کا دن تھا۔ صبح فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ چنانچہ جب سامنے عمر بن سعد کا لشکر دیکھا تو آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کی صف بندی شروع کر دی۔ ناظرین، عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید بھی تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ مسلسل حضرت حسین کے ساتھ چلتا آیا تھا۔ حضرت حسین کی تقاریر سن کر اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ ٹھیک لڑائی کے وقت وہ اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت حسین کے قریب آتے آتے اچانک گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ میں اب توبہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا اپنی جان دے دوں، اور ناظرین ہوا بھی بالکل ایسے ہی۔ ناظرین، اب ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، اور اس سیریز کی آنے والی قسط میں ہم اپنی بات کو دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے کہ کیسے حضرت حسین نے کوفیوں کو اپنا آخری اور درد انگیز خطاب فرمایا۔ اسی طرح آپ اس قسط میں یہ بھی جان سکیں گے کہ حضرت حسین اور ان کے اہل بیت اور تمام ساتھیوں کی شہادت کی حقائق پر مبنی مکمل تاریخ کیا ہے، اور پھر شہادت کے بعد آپ کی خواتین کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔